الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود الشريف اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم قابل قدر محترم دوست اور بزرگوں، درس سیرت کے عنوان سے آج پارٹ نمبر 37 ہے، جس میں ہجرت کا واقعہ چل رہا ہے، اور اسی واقعے سے متعلق بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت کا سفر کس طریقے سے شروع ہوا، آپ کا 3 دن غار ثور کے اندر قیام رہا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آگے ہوا، اور بیچ میں بہت سارے واقعات بھی پیش آئے۔ دوسری طرف مدینہ والے جو تھے، آپ کے محبین اور آپ کے عاشقین اور آپ کے دیدار کے طالبین، وہ انتہائی شدت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا انتظار بھی کر رہے تھے۔ چنانچہ مدینہ کے لوگ ہر روز صبح کے اندر نماز کے بعد شہر کے باہر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے اور تب تک کھڑے رہتے اور آپ کا تب تک انتظار کرتے رہتے جب تک دھوپ ان کو نہ ستاتی اور گرمی بہت زیادہ سخت نہ ہو جاتی۔
جب اس طریقے سے دھوپ تیز ہو جاتی اور گرمی سخت ہو جاتی تو یہ سارے کے سارے لوگ واپس ہو جاتے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ عرب کی اتنی خطرناک گرمی، جسم کو جھلسا دینے والی گرم لو جو چلتی تھی، ایسے حالت میں کسی کا سفر کرنا وہ لوگ بھی نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو بھی اندازہ تھا کہ ایسے سخت گرمی کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہیں نہ کہیں قیام فرمائیں گے، اب آپ کی تشریف آوری نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہ جب سخت ہو جاتی گرمی تو وہ واپس ہو جاتے، ہر روز آتے اور اس طریقے سے انتظار کرتے اور واپس ہوتے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں کیسی ہوگی، اور کس طریقے سے ان کے دلوں کے اندر آپ کی زیارت کی وہ تمنا اور وہ امنگیں ان کے اندر یعنی ہوگی کہ بار بار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ہر روز آتے ہیں اور پھر واپس ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اسی طریقے سے یہ انتظار کر کے لوٹ رہے تھے تو ایک یہودی جو اپنے قلعے پر چڑھا ہوا تھا اور صحرا کا نظارہ کر رہا تھا، اس کی نظر اس مقدس قافلے کے اوپر پڑی، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر۔ نورانی چمکتا چہرہ، سفید لباس اور انتہائی متانت اور وقار کے ساتھ آپ کا سفر، تو وہ سمجھ گیا، تو اس نے آواز لگائی اور اس نے زور سے یوں کہا کہ مدینہ والو، تمہاری خوش قسمتی، جس کے تم انتظار میں ہو وہ آ گئے۔ جب اس یہودی کی آواز ان لوگوں کے کان پر پڑی اور یہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے، انتہائی تیار ہو گئے اور واپس لوٹے، اور عجیب و غریب انداز سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بہترین استقبال کیا۔ کہ آپ سے محبت کرنے والے لوگ دونوں طرف قطاروں کے اندر کھڑے ہو گئے۔ بہت سارے صحابہ ایسے بھی تھے جو حضور کو اس وقت نہیں پہچانتے تھے، دیکھا نہیں تھا، زیارت نہیں ہوئی تھی، ان کو پتہ نہیں کہ اس میں آقا کون اور غلام کون، خادم کون اور مخدوم کون۔ لیکن بس اس زیارت کے شوق کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے استقبال کے اندر یہ لوگ کھڑے ہیں اور بیچ میں سے آپ کی سواری نکل رہی ہے۔ اور یہ دعا پڑھتے ہوئے قباء بستی کے اندر آپ داخل ہو رہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے اللہ، جب مجھے کہیں داخلہ دے تو اچھائی کے ساتھ میں، سچائی کے ساتھ میں مجھے داخل فرمائیے، اور جب مجھے نکالیں تو بھی سچائی کے ساتھ میں مجھے نکالیے، اور مجھے ایسا غلبہ عطا کیجیے کہ جو دین اسلام کی اشاعت اور اس کے پھیلانے کے اندر تیری مدد اور نصرت شامل حال ہو۔ یہ تین دعائیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب قباء کے اندر آپ کی انٹری ہو رہی تھی اور آپ داخل ہو رہے تھے، پہلی منزل ہے آپ کی، اور اللہ نے تینوں دعاؤں کو پورا کر کے بتایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ سے نکلے ہیں تو آپ نے سنا اس سے پہلے کہ کیسے خطرناک حالات تھے، آپ کے گھر کا محاصرہ کر دیا گیا ہے، دشمن تلوار لے کر باہر کھڑا ہے،
اور اپنی ٹولیوں کو اور اپنی جماعتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکالا ہے، لیکن یہاں سے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس طریقے سے نکلتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ بہترین انداز سے اللہ نے نکالا، دشمنوں سے حفاظت کرتے ہوئے غار ثور تک پہنچ گیا ہے دشمن۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دشمنوں کو دیکھا، بلکہ یہی بات نہیں، ان کی باتوں کو سنا بھی، اتنے قریب پہنچ گئے تھے۔ اخرجنی مخرج صدق، اللہ کے نبی نے دعا پر بہترین انداز سے اللہ مجھے اس طریقے سے نکال۔ اور مدینے میں جب داخلہ ہو رہا ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب ابھی قباء میں آ رہے ہیں تو اس وقت بھی شاندار استقبال کے ساتھ، بہت احترام اور عظمت کے ساتھ اللہ داخل فرما رہے ہیں۔ اور تیسری دعا کو بھی اللہ نے اس طریقے سے پورا فرمایا کہ مدینہ میں آنے کے بعد دن بدن اللہ نے اسلام اور دین کو ترقی عطا فرمائی، اور وہ ترقی عطا فرمائی کہ چند سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا غلبہ عطا فرمایا کہ فتح مکہ کا واقعہ پھر پیش آتا ہے۔ تو خیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے قباء کے اندر داخل ہوئے، اور ایک قبیلہ تھا وہاں پر، عمرو بن عوف، اس قبیلے کے اندر آپ نے گویا کہ جہاں پر اکثر مہاجر صحابہ بھی وہی قیام کیا کرتے تھے، تو آپ نے بھی وہی قیام کیا۔ لوگ آ رہے ہیں زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے، جو پہچانتے نہیں ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ صدیق اکبر جو ہے وہی نبی ہے۔ ذرا تصور کرے کہ آقا اور غلام کے صفات کتنے ملتے جلتے ہوں گے کہ لوگوں کو نبوت اور صدیقیت کو پہچاننے میں شبہ ہو گیا۔ یہ صفات تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ فرق اتنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سر پر تاج نبوت رکھا ہوا تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تاج صدیقیت رکھا ہوا ہے۔ باقی صفات، اخلاق، عادات، اطوار سب ملتے جلتے ہیں، لوگ پہچان نہیں پائے کہ کون خادم اور کون مخدوم ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یعنی کہ وہ سایہ کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھڑے ہوئے اور چادر سے سایہ کیا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ اصل تو یعنی یہی ہے نبی۔ یہ نبی ہے۔ اب پتہ چلا کہ کون خادم ہے اور کون مخدوم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جب قباء کے اندر تشریف آوری ہوئی، آپ نے سب سے پہلا کام کون سا کیا؟ سب سے پہلا کام قباء کے اندر مسجد کی تعمیر کا کیا ہے۔ یہ سب سے پہلا کام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مسجد قباء جہاں پر زائرین، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جاتے ہیں اور اس مسجد کی زیارت کے لیے جاتے، وہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں لوگ۔ بڑے فضائل ہیں اس مسجد کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی اگر اس کے اندر 2 رکعت نفل پڑھے گا، اللہ عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں آیا کہ کوئی اپنے گھر پر سے، اپنے کمرے سے، اپنے روم کے اوپر سے باوضو ہو کر نکلے اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہر ہفتے یعنی سنیچر کے دن آپ وہاں پر تشریف لے جاتے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ سب سے پہلا کام، جب کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی تو ہجرت کر کے آئے ہیں، یہاں پر آپ کا نہ مکان ہے، نہ کوئی آفس ہے، نہ کوئی دفتر ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ آپ کی بلڈنگ ہے، اور ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کے بھی مکانات نہیں ہے، پھر بھی سب سے پہلی جو فکر ہو رہی ہے وہ اللہ کے گھر کی تعمیر کی فکر ہو رہی ہے۔ کہ مسلمان کہیں بھی جاتا ہے سب سے پہلے مسجد کی فکر پہلے کرتا ہے، بلکہ اللہ نے اس روئے زمین کو آباد کرنا چاہا تو سب سے پہلا گھر اللہ نے مسجد ہی بیت اللہ کو بنایا تھا نا، یہی سے تو آبادی کی ابتدا ہوئی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ تو اللہ نے دنیا کی آبادی کے سلسلہ کا ارادہ کیا تو بیت اللہ بنایا سب سے پہلے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی جب مدینے کی طرف تو سب سے پہلا کام اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، اور یہ بتایا کہ جس سماج اور جس معاشرے کے اندر مسجد کی آبادی کی فکریں کی جائے گی اس سماج اور معاشرے کو روحانی اعتبار سے ترقی ملے گی۔ اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، یہ عظیم وہ مسجد ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ اس مسجد کی بنیاد کے اندر تقوی شامل ہے، اور کس کا تقوی ہے؟ نبی کا تقوی ہے، صحابہ کا تقوی ہے۔ جس مسجد کی بنیاد کے اندر تقوی اور اللہ کی رضا شامل ہو اس مسجد سے پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کے نور کو پھیلاتا ہے۔ اور ایسے ہی مسجد میں رہنے والے لوگوں کی اللہ نے تعریف کی کہ جس مسجد کی بنیاد کے اندر تقوی ہے، اخلاص ہے، اس مسجد میں قیام کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس مسجد کے اندر جو قیام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے پاکیزہ لوگ ہیں جن کا ظاہر دیکھو، جن کا باطن دیکھو بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، اور اللہ اپنے گھر کے اندر ایسے ہی لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ پاک صاف رہنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ ظاہری پاکی بھی ضرور ہے میرے بھائی، پیشاب کے قطروں سے بچانا، اچھی طریقے سے وضو کرنا، جسم کو اور کپڑوں کو ہر طرح کی ناپاکی سے اور گندگی سے پاک اور صاف رکھنا۔ آج ہمارے لباس ایسے ہو گئے کہ ہم پیشاب کی یعنی کہ جب آدمی فارغ ہوتا ہے تو اس کو اطمینان نہیں ہوتا، بہت سی مرتبہ قطرے کپڑے پر لگ جاتے ہیں، تنگ کپڑے ہوتے ہیں۔ اب پیشاب کے قطرے کپڑے کے اوپر لگیں گے، اس کو پتہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن کپڑا تو ناپاک ہو گیا، ضروری تھوڑی ہے پتہ ہے تو ہی ناپاک ہوگا۔ اور وعید آئی حدیث پاک کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا ایک عذاب قبر کا سبب یہ بھی ہے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو مجبور نہیں ہے، بیٹھ کر اطمینان سے پیشاب وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن آج کے کلچر نے لوگوں کے نظریے کو بدل دیا، سوچ بدل دی، دماغ بدل دیا۔ لوگ کھڑے کھڑے پیشاب کرتے، ظاہر سی بات ہے قطرے تو آئیں گے۔ اسی حال میں آدمی مسجد میں بھی آتا ہے،
اور اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تو پاک صاف لوگوں کو پسند کرتا ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ. احتیاط کی ضرورت ہے میرے بھائی. آج ہمارے اندر بہت بڑی بے احتیاطی چلتی ہے اس کے سلسلے میں، جس کے بنا پر کپڑوں کے مسائل کھڑے ہوتے، نماز کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، پھر وضو کے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. اب کیسے اس کی نماز صحیح ہوگی، کیسے اس کا وضو صحیح ہوگا؟ پھر اس لیے انتہائی حساس مسئلہ، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ حساس مسئلہ ہے. ہمارا تو ظاہر بھی اور باطن بھی اللہ اسی کو پسند کرتا ہے، پاک اور صاف زندگی کو. جس طریقے سے ظاہری ناپاکی یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس طریقے سے باطن کی ناپاکی گناہ ہے، یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. ظاہری ناپاکی سے انسان کا جسم ناپاک ہوتا ہے، اس کے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں. باطن کی ناپاکی سے دل ناپاک اور گندے ہو جاتے ہیں. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کا ذکر اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد کی تعمیر کا کیا. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ ہمارا ربط اجتماعی طور پر مساجد سے کمزور ہو چکا ہے. ہمارا معاشرہ جب مسجد سے نہیں جڑے گا تو یہاں سے ہدایت کا نور جو پھیلتا ہے اور جو ہدایت کی کرنیں سماج میں جو پہنچنی چاہیے وہ کیسے پہنچے گی؟ اس لیے کہ ہم تو ٹوٹے ہوئے ہیں. ابھی یہی تو مسئلہ اٹھا ہوا ہے، تازہ مسئلہ رام مندر کا اور بابری مسجد کا، یہی تازہ مسئلہ چل رہا ہے ابھی. تو اس کے حقائق کیا ہے، اس کے پیچھے کیا سچائی، وہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مسجد کی بے حرمتی کر کے اس کی جگہ کے اوپر اس کو تعمیر کیا گیا. اور یہ سچائی ایسا نہیں ہر کوئی جانتا ہے، عدالت نے بھی اس کی سچائی کا اقرار کیا ہے. یہ مسئلہ جو بھی اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن ان مساجد کا تحفظ ہم اپنے معاشرے اور سماج میں کیسے کر سکتے ہیں؟ جو اللہ کی گھر کو یعنی کہ آباد کرنے کی اور اس طریقے سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے گا، اللہ تعالیٰ اس سماج اور معاشرے کو آباد کرے گا اور اس کی حفاظت کرے گا. بلکہ آدمی کے ایمان کی دلیل ہی یہ ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کرے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ. اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے گھر کو کون آباد کرتا ہے کہ جو مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے اور اس طریقے سے دینی خدمات کو انجام دے. یہ نشانی اس بات کی ہے کہ گویا کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. ہمارے ایمان کا معیار اور ایمان کے پرکھنے کا معیار اللہ کی مساجد کو آباد کرنے پر موقوف ہے. جب ہمارا یہ مضبوط رشتہ جو مسجدوں سے ہونا چاہیے یہ کمزور ہو جائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے میرے بھائیو سوچیں کہ سب سے پہلے مسجد کی بے حرمتی کی ابتدا تو ہم نے کی غیر محسوس طریقے سے. ہم نے اللہ کے گھر کی عظمت کو اور وقار کو نہیں سنبھالا.
ایسا ضروری تھوڑی ہے کہ دشمن ہی کی طرف سے بے حرمت حالہ ہو رہی ہے، اور یہ بھی غلط ہے، لیکن ہماری طرف سے بھی کبھی کبھی غیر محسوس طریقے سے اس طریقے سے واقعات پیش آ جاتے ہیں، تو کیا یہ غلط نہیں؟ بھئی یہ بھی تو غلط ہے۔ مضبوط رشتہ جو اللہ سے جوڑتا ہے، جس عمل کے ذریعے سے آدمی کا رشتہ اور جس کا یعنی کہ اللہ سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، وہ نماز ہے۔ اس نماز کو اللہ کے گھروں میں ادا کیا جاتا ہے۔ ہم سوچے کہ ہماری زندگی کے اندر یہ نماز جیسا عظیم الشان عمل ہم کتنی مرتبہ مسجد میں آتے ہیں، جو 5 مرتبہ آنے کا حکم ہے۔ یہ ہمارے دین سے غفلت اور دین بیزاری کی دلیل ہے۔ کہ ہمارے اندر دینی اعتبار سے کتنی بڑی غفلت ہو گئی، اور کس طریقے سے ہم دین سے آئے دین دور ہوتے چلے جاتے ہیں، کہ جس مسجد کو آباد کرنے کے لیے سب سے بڑا عمل نماز ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ اس کو مساجد میں ادا کیا جائے اس عبادت کو۔ اس لیے ہم نے وہ روایت بار بار سنی ہوگی، حضرت شیخ نے فضائل کے اندر اس روایت کو ذکر فرمایا۔ کتنی بڑی وعید آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کسی اور کو کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، اور چند نوجوان کو بھیجو وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لائے، اور ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دو جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں پڑھتے یہ بات نہیں ہے۔ ہم سوچے تو صحیح کہ مسجد سے دور ہونے کا وبال کتنا بڑا ہے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین، آپ کی رحمت اور آپ کی شفقت کے چرچے ہیں، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ہے ایسے لوگوں کے متعلق کہ جو اللہ کے گھر میں نہیں آتے اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ ہمارا رشتہ فجر کے اندر ہم دیکھ لے بھائی، ہماری مسجدیں کہاں تک آباد ہیں۔ فجر کے اندر جب امام مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، تو میں تو بار بار کہتا ہوں، جب امام مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو ایک صف بھی نہیں ہوتی ہے۔ یہ مسجد سے دوری کی نشانی نہیں ہے میرے بھائی ہماری؟ جبکہ فجر کا وقت تو بڑا مبارک وقت ہے، وہاں نہ کوئی مشغولی ہے نہ کوئی مصروفیت ہے، اس وقت نہ کوئی کاروبار کا وقت ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس رب نے رات کو میٹھی نیند سلایا، اس کی بڑائی کو سن کر اور اللہ کے یعنی کہ گویا کہ اس اذان کے الفاظ کو سن کر اس کی قیمت کو پہچانتے ہوئے، اللہ کے خوف اور عظمت کو دلوں میں لیتے ہوئے ہم اللہ کے گھروں کی طرف آ جاتے ہیں۔ کہ اس اللہ نے مجھے پرسکون نیند دی، لیکن کیا حال ہے ہماری مساجد کا؟ ہم دیکھیں تو صحیح، ہمارے سماج کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر آئے دین جو بے دینی جو پھیلتی چلی جا رہی ہے، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہمارا رشتہ مسجد سے کٹا ہوا ہے۔ رحمتیں اور برکتیں یہیں اترتی ہیں۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے پاکیزہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ کے گھر ہے، یعنی مساجد ہے، جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور سب سے بری جگہ جو اللہ کو ناپسند ہے وہ بازار ہے۔ ہمارے بازار جتنے آباد ہیں، کیا ہماری مسجدیں اتنی آباد ہیں؟ ہم سوچے تو صحیح بھائی کہ کیا ہو رہا ہے۔
کیا یہ ہمارا قصور نہیں ہے؟ اور فجر جیسے عظیم الشان، یعنی کہ آدمی کے دین کا آغاز تو کہاں سے ہونا چاہیے تھا؟ اللہ کے نام سے ہونا چاہیے تھا نا، اللہ کی عبادت سے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہمارے دین کا آغاز اللہ کے حکم کو توڑ کر ہوتا ہے۔ ہمارے دین کی ابتدا فجر گئی تو اللہ کا حکم تو ٹوٹا، اور یہ تو بہت بڑا حکم ٹوٹا، کوئی معمولی نہیں ہے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ اب ہم اپنے دین کا آغاز کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دین میں برکت ہو جائے، ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے، ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی میں برکت ہو جائے، ہمارے گھروں کے اندر برکت ہو جائے، ہماری روزیوں میں برکت ہو جائے۔ تو بھائی ہمارے دین کا آغاز تو بے برکتی والے کام سے ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ہوا ہے۔ تو مساجد کو ایک تو نمازوں کے ذریعے سے آباد کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ جب تک انتہائی شدید مجبوری نہ ہو، مسجد کے علاوہ یہاں ہی نماز پڑھیں گے باجماعت۔ نوافل کا مسئلہ الگ ہے، وہ آدمی گھر پر پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز باجماعت فرائض اس کو تو مساجد میں ہی ادا کرنا ہے۔ دوسری بات کہ مسجدوں کو تحفظ کیسے ملے گا؟ کہ مسجدوں کو تحفظ اس طریقے سے ملے گا کہ مسجدوں کے اندر 24 گھنٹے ایسی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ مسجد آباد نظر آئے۔ جیسے درس قرآن کی مجلسیں لگتی ہوئے، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے باہرکوٹ مسجد میں لگتی ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ دینی محفلیں قائم ہوتی ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا پورا نظام مساجد میں ہوتا تھا۔ یہ مسجد بھی ہوتی تھی، وہ مدرسہ بھی ہوتا تھا۔ جب تک مدارس کے لیے الگ تعمیرات نہیں تھی، تب تک مدارس اور مساجد سب ایک ہی جگہ پر ہوتے تھے۔ یہاں سے امت کے اندر اور سماج کے اندر، معاشرے کے اندر علم کا نور پھیلتا تھا۔ لیکن آج ہمارا شیڈیول اتنا بزی ہو گیا، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اتنی مشغول ہو گئی کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ ہم ایسی دین کی محفلوں کے اندر آ کر شرکت کر سکیں، جہاں سے دین کی باتیں ملے گی، دین کا علم ملے گا۔ اور یہی وہ باتیں، یہی وہ نور علم کا جب اپنے گھروں میں پہنچے گا، پھر وہ سماج میں پہنچے گا، پھر وہ معاشرے میں پہنچے گا، جہالت کے اندھیرے ہٹیں گے۔ یہ مساجد ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو آباد اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے جماعت کے ساتھی جو ہوتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں 2.5 گھنٹے مسجد میں فارغ کرو۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ مسجد کی آبادی یہیں سے ہوگی۔ لیکن ہم سے بہت مشکل سے ہو پاتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کو کر سکتے ہیں، کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے۔ اور جو بھی کوئی اللہ کا بندہ ہے جو مسجد سے دور ہے، اس کو مسجد میں لائے۔ یہ دعوت الی اللہ کا مرکز ہے مساجد۔ اس کے ذریعے سے لوگوں تک دین کی دعوت پہنچے گی، سچائی پہنچے گی، حق پہنچے گا، اللہ کا قرآن پہنچے گا، نبی کا فرمان پہنچے گا، یہیں سے پہنچے گا۔ یہ دعوت الی اللہ کا مرکز ہے۔ چنانچہ ہم نے ایسے کئی واقعات ہیں سیرت کے اندر،
حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ صحابہ کو نجد کی طرف بھیجا تھا. راستے میں آتے ہوئے صحابہ نے حضرت ثمامہ کو پکڑ لیا. اس وقت مسلمان نہیں تھے اور کوئی معمولی آدمی نہیں تھے. حضرت ثمامہ قبیلے بنو حنیفہ کے بڑے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور اپنی قوم کے باوقار شخصیتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. صحابہ نے ان کو پکڑا لیکن صحابہ نہیں پہچانتے یہ کون ہے، اور ان کو پکڑ کر لائے مسجد نبوی کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ تو ثمامہ کو پکڑ کر لائے. صحابہ سے پوچھا کہ کون ہے، کہ پہچانتے ہو؟ کہ ہم تو نہیں جانتے. کہ ہاں کہ وہ آدمی ہے. حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم فرمایا کہ ان کی اچھی خدمت کی جائے اور کھانے پینے کا بہترین انتظام کیا جائے، اور ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا تاکہ وہ مسلمانوں کے 24 گھنٹے کی ایکٹیویٹی کو دیکھے اور ان کے دل کے اندر سچ اور حق اترے. اور ہوا بھی ایسا ہی. تقریباً 3 دن تک اس مسجد کے پاکیزہ ماحول کو دیکھا، اور وہ ماحول مسجد نبوی کا ماحول تھا. جہاں صحابہ کے حلقے لگتے ہیں، نبی کی مبارک محفلیں لگتی ہو، جہاں آپ کے فرامین سنے جاتے ہو، آپ صحابہ کو نصیحت کرتے ہو، یہ ساری ایکٹیویٹی نماز دیکھتے ہیں، اور وہ مسجد نبوی کے ستون سے ان کو وہ بندھے ہوئے ہیں. 3 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوچھا کیا ارادہ ہے، کہ ابھی تو کچھ ہے نہیں دل کے اندر، آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو. گئے ہیں کسی جگہ پر غسل کیا ہے، فوراً دوبارہ لوٹ کر آئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے. ہماری مساجد اس نمونے پر باقی نہیں رہی. کیا نتیجہ نکلا میرے بھائیوں؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے آپس کے اندر دعوت بھی کمزور ہو گئی. حق تو یہ تھا کہ ہم اتنے اپنے ایمان پر، اپنے دین پر اتنے مضبوط ہوتے کہ جو غیر مسلم برادری ہے، جن کو دین سمجھ میں نہیں آتا، جن کو ایمان اور اسلام کی سچائی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان تک ہم اس پیغام کو لے کر جانے والے بنتے. لیکن افسوس ہے کہ آج ہمارے اندر ہی دین کی کمزوری اتنی ہو گئی کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جس کو مسجد سے جڑے رہنا چاہیے تھا، وہ خود ہی کٹ چکا ہے. اور یہی وجہ ہے، ایک وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر جو دین کی بیداری جو نہیں آ رہی ہے، جو آدمی کے اندر دینی فکر پیدا ہونی چاہیے جو نہیں ہو رہی، اس کی وجہ یہ ہے. اس لیے بڑے عظیم مراکز ہوتے ہیں، مساجد اللہ کے گھر ہے، اس کی عظمت جس طریقے سے دلوں سے کرنا ضروری ہے، اس طریقے سے یہ بھی چیز اس کی عظمت میں داخل ہے کہ ان مساجد کو آباد کرنے کی فکریں کی جائے. جہاں پر مسجدیں آباد ہوتی ہیں وہاں پر سماج اور معاشرے آباد ہوا کرتے ہیں، اور جہاں پر مسجدیں ویران ہو جاتی ہے، بہت سارے علاقوں کا ہمارے اطراف کے اندر ایسے علاقے ہم کو نظر آئیں گے کہ ایک ہی آدمی ہے، وہ امام بھی ہے، وہ مؤذن بھی ہے، وہ مصلی بھی ہے، وہ مقتدی بھی ہے، وہ مسجد کا خادم بھی ہے، وہ متولی بھی ہے، سب کچھ وہی ہے. حالانکہ ہے کیا کہ کئی سارے گھرانے وہاں مسلمانوں کے ہیں، لیکن نہیں آتا ہے کوئی مسجد میں. اس لیے بڑے افسوس کا مقام ہے میرے بھائی کہ ہمارا تعلق مساجد سے اس طریقے سے آئے دن کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اس تعلق کو یعنی کہ مسجد سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ
کہ ہم اپنی عبادتوں کو مساجد میں یعنی کہ آ کر ادا کرنے والے بنیں، اور ان مسجدوں کے اندر دین کی محفلیں جو قائم ہوتی ہے اس میں شرکت کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔